بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان مہینوں کے حوالے سے جو حرمت والے مہینے ہیں، اور محرم بھی ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب کہ ایسا کام نہ کرو جو اللہ کو ناراض کر دے، اللہ کا حکم نہ توڑو، واجب نہ چھوڑو، حرام کا ارتکاب نہ کرو۔ ظلم کی بے شمار صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں قتال سے منع فرمایا تھا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ تو اس وقت ان مہینوں میں قتال کرنا اور لڑائی کرنا اور جنگ کرنا یہ اللہ نے منع قرار دیا تھا، یہ بھی ظلم کی ایک صورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی حکموں کو پامال کرنا، شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کرنا۔ اگر کوئی شخص ان مہینوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیش نظر، چونکہ 10 محرم کو ان کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا ہے، اور حضرت حسین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، ان سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے 10ویں محرم کے روز اس واقعے کے رونما ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیگ تقسیم کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دیگ پکانے سے اور پانی پلانے سے اور سبیل لگانے سے ان کی روح ہم سے خوش ہو جائے اور وہ خوش ہو کے ہماری زندگی میں برکت دے دے اور مال میں برکت دے دے اور ہمیں اولاد دینے کا ذریعہ بن جائے، تو یہ تو شرکی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان سے اولاد مانگتا ہے اور ان سے رزق مانگتا ہے تو شرک اکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ مصیبت میں ان کو پکارنا، یا حسین یا حسین یا حسین کے نعرے لگانا، یا علی مدد کہنا، اور مدد کے لیے پکارنا حضرت علی کو، اہل بیت کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ شرک اکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہماری مدد کو آ سکتے ہیں اور ہماری نصرت کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یا اسی طرح ان کی شہادت کے بعد ماتم کرنا، یا ان کی شہادت کو سالانہ طور پہ منانا اور سالانہ یاد تازہ کرنا، چہرہ پیٹنا، چہرے پہ تھپڑ مارنا، گریبان چاک کرنا، سینہ کو بھی کرنا اور ماتم کرنا اور سبیل لگانا اور دیگ تقسیم کرنا، کالے کپڑے پہننا، چارپائیاں الٹی کرنا، قبرستان جانا اور قبروں کی زیارت کرنا، قبروں کی لیپا پوپی کرنا اور لیپا چوپی کرنا، تو بے شمار ایسی بدعات ہیں جو اس وقت ہمارے مسلمان اس مہینے میں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نیکی نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنے آپ کو گناہ سے تو بچائیں۔ ان بدعات سے اور ان چیزوں سے، ان اعمال سے دین مکمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زمانہ نبوت کی زندگی میں اللہ نے اس دین کو کامل کر دیا ہے۔ جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی۔ آج اگر کوئی نیکی سمجھ کے، عمل سمجھ کے، عبادت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کوئی ایسا کام کرتا ہے جس پر مدینے والے کی مہر موجود نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی تصدیق نہیں کرتی، وہ چیز دین نہیں ہے۔ دین مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ آیتیں نازل کی تھی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں جو چیز اس دن دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی۔ رسول کریم کی تعلیمات میں جو کچھ بھی اس وقت مسلمان اس عظیم شہزادے کی وفات کے اوپر اور عظیم صحابی کی وفات کے اوپر اور شہادت کے اوپر کرتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا اسوہ اور طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، جن کا سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، کان کاٹے گئے اور ناک کاٹے گئے اور کلیجہ چبایا گیا،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 7 مرتبہ وہ المناک شہادت کا دن آیا، سید الشہداء کی شہادت کا دن آیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سالانہ بطور احتجاج نہیں منایا، اس کے اوپر کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں نکالا۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں۔ آپ کے 70 ساتھی شہید ہوئے، بدر میں آپ کے ساتھی شہید ہوئے، اور بے شمار آپ کے اصحاب اور آپ کے ساتھی جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا مختلف مواقعوں پہ، لیکن ان کی وفات کے بعد اور ان کی شہادت کے بعد سالانہ طور پہ اس دن کو غم کے طور پہ منانا، سوگ منانا اور اس کے اوپر احتجاج کرنا اور جلسہ جلوس نکالنا، سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانے کی شریعت نہیں، سنت نہیں اور طریقہ نہیں۔ تو ہمیں ان تمام بدعات سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے، اور خاص طور پہ ان مہینوں میں اہل بیت کی محبت کے نام پہ اصحاب رسول کے ساتھ اور اصحاب ثلاثہ کے ساتھ امہات المومنین کے اوپر زبان درازی کرنا اور ان کے اوپر اپنی زبان کھولنا اور ان کو کنایتاً یا اشارتاً نشانہ بنانا، اس سے تو بندے کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے اور ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔ اس شخص کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا جو ان عظیم جلیل القدر شخصیات کو اپنی گفتگو کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کی عزت پر حملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کو اور ان ایام کو اسی طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ظلم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں، اور یہ نفلی روزوں کا بہترین محل ہے۔ 10ویں محرم کا روزہ رکھیں، 9ویں کا رکھیں، 9ویں 10ویں کا رکھیں، یا صرف 10ویں کا رکھیں، یا 9ویں 10ویں 11ویں کا رکھیں، یا اسی طرح ایام 20 کا روزہ رکھیں، یا بیچ میں سوار اور جمعرات کے روزے کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدعات سے بچائے۔ نبی کریم کا ارشاد ہم نے شروع میں پڑھا تھا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں نئی چیز شامل کی جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے، وہ عمل مردود، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس پر مدینے والے کی مہر موجود نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور شریعت میں اضافہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق ان ایام کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دین میں اضافے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور خیر کے اور نیکی کے اسی راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔